أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب اس کے بعد میں حضرت خطیب الاسلام بحیثیت محتمم اس عنوان پر مقالہ پیش کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کے حسن و احسان کے جلوے کل سے بارہا آپ نے دیکھے. میری مراد حضرت مولانا مفتی احسان صاحب، استاذ دارالعلوم وقف دیوبند. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وبعد. حضرات محترمین، میرے مقالے کا عنوان آپ کے سامنے ہے اور مقالہ لفظ بلفظ پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے. آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کریم ہے اور احادیث مقدسہ ہیں، ان کی روشنی میں جو مربی ہے تو مربی ہے، جو منتظم ہے تو منتظم ہے، جو محتمم ہے تو محتمم ہے. اور اس کا خلاصہ فقہاء کرام علامہ کاسانی، علامہ حسکفی، علامہ شامی علیہ الرحمہ وغیرہ ایک طویل فہرست ہے، جنہوں نے خلاصہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی محتمم اور کسی متولی اور کسی منتظم کے لیے 3 امور لازمی درجے میں ہیں. ایک ان کی اہلیت و لیاقت ہے، اور دوسرے درجے میں ان کی امانت و دیانت ہے، اور تیسرے درجے میں ان کا عدل و تدین ہے. اہلیت اور لیاقت کے ذیل میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اہلیت تیار ہوتی ہے علم سے، اہلیت تیار ہوتی ہے تجربے سے، اہلیت تیار ہوتی ہے کسی شخص یا شخصیت کی وجہ سے. ان تینوں امور کے ذیل میں آپ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کو دیکھیں گے، پرکھیں گے. میرا زمانہ 25 سال پر وسیع ہے اور میں نے ان کے اہتمام کے زمانے کو قریب سے دیکھا ہے، برتا ہے، سفر اور حضر کا ساتھ رہا ہے. عقیدت مندانہ تجزیے سے الگ ہٹتے ہوئے اگر ان کی شخصیت پر کلام کیا جائے تو میں ہی نہیں، وہ شخصیات بھی جن کو کبھی کبھی نہیں بہت مرتبہ ان سے رائے کا اختلاف رہا ہوگا، وہ ان تینوں امور کو ان کے اندر بدرجہ اتم کہنے پر اور پانے پر مجبور ہیں، اور اس کا احساس ہمیں اور آپ کو جا بجا ہوتا رہا ہے. حضرت رحمہ اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے امانت و دیانت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. اس کے شواہد وقف دارالعلوم دیوبند میں اور وقف دارالعلوم دیوبند میں ان کے زیر اہتمام قریب سے زندگی گزارنے والے یہ اساتذہ کرام، یہ کارکنان عظام، یہ تجربہ اپنا جب پیش کریں گے اور کبھی موقع ہوگا تو ایک ایک حقیقت کھل کر سامنے آئے گی. اور اہلیت و لیاقت کے ذیل میں ان کا علم، ان کا تجربہ اور ان کی وجاہت ہم نے بذات خود دیکھا ہے. بڑی بڑی ہستیاں ہوتی تھی، حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ ہوتے تھے تو تمام شخصیتیں ان کے سامنے چھوٹی نظر آتی تھی، حالانکہ بہت موقر شخصیات کے درمیان ہم نے ان کو دیکھا ہے، ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے. قصہ ہے ان کے دور اہتمام کا آغاز لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے. مدرسے شروع ہوتے ہیں، الف باتا سے آگے بڑھتے ہیں، کبھی قاعدے کی طرف رواں دواں اور کبھی پارے کی طرف، کبھی تحفیظ کے درجے اور کبھی تجوید کے درجے. منزل بمنزل مدرسے چلتے ہیں، اسباب مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں، محتمم بڑھتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا چلا جاتا ہے. حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ تھے، اساتذہ کرام تھے اور کارکنان تھے. طلباء کے ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور جامع مسجد میں ایسے احوال و قوائف میں جب بڑے بڑے دگج علماء کرام موجود تھے، حضرت
ابن انور علامہ اور مولانا انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، یہ دارالحدیث میں آج بھی ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ان کے تجربات، ان کا علم۔ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند، حضرت مولانا اظہر شاہ قیصر صاحب نور اللہ مرقدہ، نابغہ روزگار شخصیات، ایک اللہ رب العزت نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کو، ان تمام کو کوئی بحیثیت محتمم نظر نہیں آیا بجز حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کے۔ اور ان اسباب و احوال کے مفقود ہونے کے باوجود وہ کھڑے ہوئے، ترقی کی، آگے بڑھے، چلتے رہے، منزلیں مرحلے طے کرتے ہوئے آج کہاں ہیں؟ یہ تمام انہی کا مرہون منت ہے کہ انہوں نے اپنے دور اہتمام کو کیسے نبھایا ہے، کیسے بڑھایا ہے۔ ان اختلافی، ان مشکل ترین احوال میں صرف یہ کہنا کہ بنی قافلہ تھا اور آواز تھی، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے، مجھے برباد ہونے دو۔ وہ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ کوئی جنگ ہارتا ہے مگر جنگ جیت جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بام عروج عطا فرمائے ہمارے جانے والے محتمم کو بھی اور ہمارے آنے والے محتمم کو بھی۔ سما خراشی کے لیے اب معذرت خواہ، لیکن قریب سے دیکھے ہوئے بڑے شواہد ہیں جن کو سینے میں لیے ہوئے یا مقالوں میں دبائے ہوئے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ موقع نہیں، مہمانوں کی نظر ہمارا وقت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب